الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حضور کی بارگاہ میں جم کا درود و سلام پیش کر لیجیے پڑھ لیجیے صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا هاشمي يا قرشي يا عربي يا مطلبي يا رسول الله يا نبي الله يا نور الله يا خليل الله يا محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا
چمکا دے چمکانے والے حرم کی زمین، اور قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمین، اور قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمین، اور قدم رکھ کے چلنا میرے سر کا موقع ہے، اور جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو، 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 کہ راستے میں ہے کیا بچا تھانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا ہم رہے یا نہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، ہر طرف ختم نبوت کے پروانے اپنے تجبال آقا کی عزت و ناموس کے نعرے لگا رہے ہیں، اور یہی دس دے رہے ہیں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں چلے جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، جو تم کو مردہ کہے وہ مردہ ہے واللہ، بس تو زندہ ہے واللہ 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 تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اللہ جل جلالہ وعمل والہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد، حضور سید سربراہ حامی بے کسان وصال زمان قائد المرسلین خاتم النبیین نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم زینت بزم کائنات حسن کائنات وجہ کائنات مختار کل احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، نہایت ہی معزز و محتشم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، رب ذوالجلال کے فضل اور اس کے توفیق سے ہم سب نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات ہمارا
آج کا نماز جمعہ پڑھنا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تو ہمارا آج کا عنوان، آج کا موضوع ماہ شعبان المعظم، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت کے متعلق کچھ باتیں ہم سماعت کریں گے۔ آج رجب شریف کا آخری جمعہ اور آخری دن ہے، تو سب سے پہلے اس مہینے کو جو خاص مقام یہ ہے کہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ شعبان کا ہے، یعنی عزت، ادب، احترام کرنے والا یہ مہینہ ہے۔ اور سب سے بڑھ کر اس مہینے کو مقام یہ حاصل ہے کہ آمنہ کے لال ہم بے قصوں کے لجپال آقا نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ سب سے بڑی بات ہے، جسے میرے نبی کہتے ہیں یہ میرا ہے۔ فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ۔ تو جو عاشق ہوتا ہے وہ محبوب کی ہر چیز سے پیار کرتا ہے، جس چیز کو محبوب سے نسبت ہو جائے۔ تو ہمارے پیارے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا یہ مہینہ میرا مہینہ ہے، اور بلکہ یوں کہہ لیجئے یہ مہینہ درود پاک کا مہینہ ہے۔ جس طرح ہمارے امیر اہل سنت نے حکم بھی دیا ہے کہ ہم درود پاک کی کثرت کریں، پھر وہ مرشد کا حکم بھی ہے کہ کم از کم یہ مہینہ درود پاک کا مہینہ اس لیے ہے کہ اس مہینے کے اندر جو درود پاک والی آیت ہے وہ نازل ہوئی۔ سبحان اللہ، کیا آیت ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ دلوں کا سکون میوزک میں ہے، زندگی کا چین اللہ کی نافرمانی، جو ساری رات میوزک چلتا ہے آپ بھی سنتے ہیں، لیکن سنیے گا دلوں کا چین، دلوں کا سکون اللہ کے قرآن میں، اللہ کا قرآن سماعت فرمائیے جو درود پاک والی آیت اس مہینے میں نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ سبحان اللہ۔ چلو جنہوں تو نہیں سمجھ آئی، جنہوں سمجھ آئی کہ قرآن سن کے جنہوں سکون ملے وہ یا سبحان اللہ، یا قرآن سن کے سکون ملتا ہے، روح میں تازگی آ جاتی ہے، جسم میں توانائی آ جاتی ہے۔ یہ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، فرمایا جو مومن ہوتے جب وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے دل اللہ کی خوف سے ڈر جاتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو یہ قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ پہلا حصہ جس کا ترجمہ کنز ایمان ہے کہ بے شک اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے غیب کی باتیں بتانے والے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو اللہ پاک نے یا ایھا الناس نے کہا، سب کے لیے نہیں، خاص نسبت کر دی۔ فرمایا آمنو، اے ایمان والو، سب کو نہیں کہا، اللہ نے خاص بندوں کو خطاب فرمایا، مخاطب کر کے ارشاد فرمایا۔ فرمایا جو ایمان والے ہیں وہ میری بات سن لے، اے ایمان والو تم بھی دیکھیے نماز یارو ہم پڑھتے ہیں، روزہ ہم رکھتے ہیں، زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، حج ہم کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی حج کرتا ہوں تم بھی حج کرو، میں بھی نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو، میں بھی زکوٰۃ دیتا ہوں تم بھی زکوٰۃ دو، میں بھی یہ نیکی کرتا ہوں تم بھی کرو۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ پاک نے کہیں بھی یہ حکم ارشاد نہیں فرمایا۔ جب محبوب کی عزت کی بات آ گئی، جب حضور کی حرمت کی بات آ گئی، جب حضور کے ذکر کی بات آ گئی، جب حضور کی ناموس کی بات آ گئی، تو اللہ کی ذات بول اٹھی، فرمایا کہ میں بھی اپنے نبی پر درود پڑھتا ہوں، وہ ایمان والوں تسی بھی رٹ کے پڑھا کرو۔ جب حضور پر درود پڑھنے کی بات آئی، فرمایا میں بھی پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں۔ تو ایمان والو تم بھی پڑھا کرو، اور
اور کثرت سے پڑھا کرو، کوئی لمٹ فرمایا جتنا تمہارا جی چاہتا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آ کے کہا حضور میں کتنا درود پاک پڑھوں، میں نے دوسرے بھی کام کاج کرنے ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جتنا چاہے پڑھ لے، تیرے لیے بہتر ہے۔ اس نے عرض کی حضور میں چوتھا حصہ مقرر کر لیتا ہوں، باقی ٹائم میں دوسرا کام کروں گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا او دیوانے تھوڑے جے ٹائم اور بڑھا لے، تیرے پاس چلا رہے ٹائم بڑھا لے، ٹائم پیریڈ بڑھا لے اور تیرے لیے بہتر رہ جائے گا۔ عرض کی حضور میں تیسرا حصہ آپ کی ذات پر درود و سلام کے گجرے پیش کیا کروں گا۔ تو میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا او دیوانے اور بڑھا لے۔ سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہ کوئی پرچہ ہے نہ کوئی خرچہ ہے، بلکہ ارشاد کے چرچہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی یہ پاکی ہے جب بندہ کہتا ہے سبحان اللہ مالک تو پاک ہے، بندہ ایک بار کہتا ہے، دو بار کہتا ہے، وہ تو ہے ہی پاک، وہ تو ہے ہی پاک۔ جب ہم اسے بار بار کہیں گے، جب ایک ماں اپنے بچے سے اتنا پیار کرتی ہے نا، جب بندہ بار بار تسبیح کرتا ہے مالک تو پاک ہے، مالک تو پاک ہے، مالک تو پاک ہے، ارے وہ رب اتنا غفور رحیم ہے، وہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ جب وہ دیکھے گا میرا بندہ بار بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی صدا بلند کر رہا ہے، اس نے چپ کر روزہ نہیں رکھا، زبان پہ تالا نہیں لگایا، یہ میری حرمت کے لیے میری پاکی بھی اندر رہا ہے، اور دیوانے کبھی ادھر سے بھی بات آئے گی، اور دیوانے تو بار بار مجھے سبحان اللہ مولا تو پاک ہے، مولا تو پاک ہے، کبھی اللہ کا دلائے رحمت جوش میں آئے گا، میرا بندہ مجھے اتنی بار پاک پاک کہہ رہا ہے، جہاں بندے میں نے تجھے بھی پاک کر دیا۔ یہ عادت اچھی ہے، اللہ کہنے والی عادت بہت اچھی ہے۔ اب پیارے آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں، اللہ پاک نے فرمایا درود پاک پڑھو، حضور بھی اپنے غلام کی تربیت فرما رہے، فرمایا اور پڑھا لے، حد کی حضور میں نصف حصہ درود پاک کے لیے مقرر کر لیتا ہوں۔ تو پیارے آقا کریم مسکرا پڑے، فرمایا اور بڑھا لے، سبحان اللہ، میں اور ٹائم بڑھا لے، تیرے لیے بہت اچھا رہ جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو وہ سرکار کا غلام میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نشر کا ہوگا، روح روح کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا۔ حضور تو اتنے ہم سے وفا کرتے، ہم بے وفا ہیں، حضور بے وفا وہ با وفا ہے، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن حضور پھر بھی ہم پر کتنی کرم نوازی فرماتے ہیں۔ فرمایا دیوانے اور بڑھا لے، اب کی حضور نماز مکمل کرنے کے بعد جتنا میرے پاس ٹائم ہوگا آئے حضور، جتنے ٹائم میں آپ کی ذات پر درود پڑھا کروں۔ سبحان اللہ۔ حضور نے پتا کیا انعامت آپ ہمیں تھے، لوگوں کی ٹائم نہیں، نماز واسطے ٹائم نہیں، فنکشن کے لیے ٹائم ہے، 3 گھنٹے کا فنکشن بیٹھا ہوا ہے، نماز میں 10 سے 12 منٹ کا ٹائم یہ ٹائم ہی نہیں۔ لیکن میرے نبی نے کیا انعامت آپ فرمایا، جو دین کے لیے وقت دے گا، وقت نکالتا ہے دین کے لیے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا او دیوانے تو میری ذات پر اتنا درود پڑے گا تیری اتھے بھی موجا رہے تھے اگے بھی موجا، سبحان اللہ، اللہ تیرے ساری منزلیں سوکھی کر دے گا، اللہ پاک تیرے لیے اپنا فضل و کرم عطا فرما دے گا۔ فرمایا کہ تو درود پاک پڑھا کر تیرے سارے کام سوکھے ہو جائیں، سبحان اللہ۔ یہ مہینہ درود پاک کا مہینہ ہے، تو بلو مرشد نے حکم دیا کہ کم سے کم حضور کا غلام ہر بندہ زیادہ پڑھ لے تو اور بہتر ہے، کم سے کم 700 بار، کتنا 700 بار، کوئی زیادہ لمبا نہیں ہے، کم سے کم 24 گھنٹوں میں، یہ مہینے کی میں فضیلت کے متعلق بتا رہا ہوں، کم سے کم ہر بندہ 700 بار حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کی نیت کرے، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں، اس مہینے کو شعبان کیوں کہا جاتا ہے؟ فرمایا کہ اس مہینے میں خیر نکلتی ہے، لوگ بہت زیادہ صدقات و خیرات کرتے ہیں جس میں غریبوں کا فائدہ ہو جاتا ہے، غریبوں کا بھلا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارے پیارے نبی پاک علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں لوگوں جب ماہ شعبان آ جائے، آج ماہ شعبان کی پہلی رات ہوگی، جیسے ہی چاند نظر آ جائے دعا بھی کرنی ہے، الحمدللہ بہت سارے وظائف ہیں، وہ وظائف بھی آپ کر سکتے ہیں کہ وہ وظیفے ہم کریں گے پورا مہینہ اللہ پاک کی ہمارے گھر میں رحمتیں ہوں گی۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں جب ماہ شعبان آ جائے اپنے جسموں کو پاک کر لو، سبحان اللہ،
اپنے جسموں کو پاک کر لو، اور فرمایا اس مہینے کے اندر اپنی نیتیں بھی اچھی رکھو، کیونکہ اگلا مہینہ رمضان کا ہے۔ یہ اس کی حضور تیاری کے لیے ہمیں اظہار فرمانے کی تربیت کیسے کرنی ہے اور تیاری کیسے کرنی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر فرمایا اپنے جسموں کو پاک کر لو، اپنی نیتوں کو بھی پاک کر لو۔ فرمایا اپنی نیتوں کو پاک کرنے کے بعد پھر اپنی ان نیتوں کو اچھا بنا لو۔ سبحان اللہ، یعنی ابھی سے نیت کریں گے انشاءاللہ، اگر آپ یہیں سے کہہ دیں گے تو پتہ نہیں زندگی کا کوئی پتہ نہیں کب زندگی کی شام ہو جائے۔ اگر آپ نے نیت کی ہوگی ابھی آپ کے نامہ اعمال میں نیکی درج ہو جائے گی، کیونکہ حضور نے فرمایا نیت اچھی کر لو۔ ہم یہ نیت کر لیتے ہیں جیسے ہی ماہ شعبان کا چاند نظر آئے گا انشاءاللہ ہم پورا مہینہ جو ہے وہ ساری نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ، روزے بھی رکھیں گے جتنی اللہ نے ہمت دی، کیونکہ ہمارے پیارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ماہ شعبان کے اندر اتنے روزے رکھتے تھے کہ مسلسل حضور روزے رکھا کرتے تھے۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پورا مہینہ ہی روزہ رکھا کرتے تھے، پورا مہینہ ماہ شعبان کا روزے رکھا کرتے تھے۔ تو حضور کی بارگاہ میں سوال کیا کہ حضور ماہ رمضان کے تو روزے فرض ہیں، آپ اس ماہ شعبان میں اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ اب سنیے گا حضور کا فرمان، آج ہم کیوں اتنے سست ہو گئے، کیوں ہم اتنی غفلت کا شکار ہو گئے، کیوں ہماری مسجدیں ویران ہو رہی ہیں، جوئے کے اڈے آباد ہو رہے ہیں، گناہوں والے اڈے آباد ہو رہے ہیں، اور ہماری مسجدیں ویرانی کی طرف بڑھ رہی ہیں، نمازیوں کی تعداد کیوں کم ہوتی جا رہی ہے؟ حضور کا فرمان سنیے، ہمارے پیارے نبی پاک علیہ السلام نے پھر کیا ارشاد فرمایا جب پوچھا گیا حضور آپ اس مہینے میں ماہ شعبان میں اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سنو، فرمایا کہ یہ ماہ شعبان رجب المرجب کے بعد اور ماہ رمضان سے پہلے، فرمایا یہ درمیان میں ہے، ماہ رجب اور ماہ رمضان کے یہ درمیان میں مہینہ ہے، لیکن لوگ اس سے غافل ہیں۔ قربان کہنے کا ہے حضور ہمیں دیکھ رہے تھے یہ کیا کچھ کریں گے، 4 بالوں کا وزن نہیں اٹھایا جائے گا، دعوے اتنے بڑے بڑے کر جائیں گے۔ حضور کیا فرماتے؟ حضور فرماتے لوگ اس مہینے سے غافل ہیں۔ عرض کی حضور آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بات کچھ یوں ہے، ماہ شعبان میں فرمایا ایک رات ایسی آتی ہے سبحان اللہ جسے 15 شعبان کی رات کہا جاتا ہے۔ فرمایا اس رات میں بڑے نازک فیصلے ہوتے ہیں، لوگ اپنے خوش گپیوں میں مصروف ہوتے ہیں، لوگ اپنے کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں۔ کتنے دکھ کی بات ہے جو بندہ یہ کیا سوچتا ہے کہ میں نماز چھوڑ دوں گا تو میرے کاروبار میں برکت آ جائے گی، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ 100% تیری سوچ غلط ہے۔ تیرے کاروبار میں برکت تب آئے گی جیسے ہی اذان ہو تو کہے سارا کاروبار پیچھے ہے، سب سے پہلے میں اپنے رب سے کاروبار کروں، رب کی بارگاہ میں جھکوں گا، میرا اللہ مجھے برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا اس رات میں نہ جانے کیا فیصلے ہونے جا رہے ہیں۔ فرمایا بندہ اپنے فنکشن میں مصروف ہوگا لیکن اس کا کفن بازار میں تیار ہو چکا ہوگا، اس کا کفن بازار میں آ بھی چکا ہوگا، لیکن فرمایا کہ وہ بندہ اللہ کی نافرمانیوں میں مشغول ہوگا، اسے خبر ہی نہیں ہوگی کہ میں نے نماز کی طرف بھی جانا ہے۔ ایک نبی کے لیے ذرا سوچیں، جب ہماری نماز جنازہ ہوتی ہے، بات سچی ہے تھوڑی سی کوڑی ہے، بات 100% سچی ہے، نماز جنازہ میں کتنی تعداد ہوتی ہے لوگوں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا ماشاءاللہ ہمارا وہ کبھی کبھی عید کا بھاری جاتی ہے، اتنی تعداد ہوتی ہے نماز جنازہ میں۔ سمپل سی بات ہے، اب وہ جو نماز جنازہ ہے وہ فرض کفایہ ہے۔ نماز جنازہ، میں نماز کی اہمیت کی بات کر رہا ہوں، وہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ اس کو کہتے ہیں کہ اگر کالونی میں سے محلے میں سے چند بندے بھی پڑھ لے تو سب کی طرف سے ہو جائے گا، لیکن نماز جنازہ جو فرض کفایہ ہے اس میں منہ دکھائی کی رسم زیادہ ہوتی ہے، سر بھی ننگا ہوتا ہے اور صحیح طریقے سے وضو بھی نہیں کیا ہوتا، اور نماز جنازہ کی نیت بھی نہیں آتی ہوتی اور منہ دکھایا جا رہا ہے کہ میں فلانا چودھری آ گیا، میں فلانا آ گیا ہوں، میری طرف دیکھا جائے میں آ گیا ہوں۔ لیکن میرے بھائیوں بات یہی ہے، وہ ہے فرض کفایہ، تھوڑے بندے بھی پڑھنے تو گزارا ہو جائے گا، لیکن یہ 5 وقت کی نماز کیا ہے؟ فرض عین ہے۔ فرض اس کی فرضیت کا بندہ منکر ہو جائے تو دائرہ اسلام سے
خارج ہو جاتا ہے. جو کہتے ہیں کہ نماز فرض ہی نہیں, ایک ٹھیک ہے بندہ نہیں پڑھتا گناہ گار ہے, ایک بندہ جو کہتے ہیں نہیں یہ تو ویسے ہی ہے, اللہ معاف کرے, پھر وہ دارہ اسلام سے بندہ خارج ہے. اس لیے نماز کی حساسیت کو جانے. حضور نے فرمایا اس رات میں بڑے نازک فیصلے ہوتے ہیں اور لوگ غافل ہیں اس رات سے. اور حضور اس لیے روزے اتنے رکھتے تھے. حضور آپ اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا کہ اس رات میں سال کا ریکارڈ رب کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں, جب حالانکہ وہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں, وہ تو لوگوں کو بھی گناہ معاف کروائیں گے. وہاں تو سوچنے کی گنجائش ہی نہیں کہ حضور کے بارے میں یہ جملہ بولے گا, بات ہے کہ تراجم میں یہ جملے بول دیتے ہیں, لیکن اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھیں گے جو آیت بھی لیں گے عشق رسول ہی ملے گا, حضور کی شانیں ہی بیان ہوں گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ اس مہینے کی حساسیت کو سمجھو. فرمایا جب میرا ریکارڈ رب کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو میرے ریکارڈ میں یہ لکھا ہوگا کہ میں نے اتنے روزے رکھے. میں اس لیے روزوں کی کثرت کرتا ہوں, اور فرمایا اس لیے میں اللہ پاک کی اتنی زیادہ عبادت کرتا ہوں. اور پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح ہماری دو عیدیں ہیں, ایک عید الفطر ہوتی ہے, ایک عید الاضحیٰ ہوتی ہے, فرمایا فرشتوں کی بھی دو عیدیں ہیں. فرشتوں کی بھی ایک فرشتوں کی عید ہے 15 شعبان کی رات. فرمایا اس رات کو فرشتوں کی عید ہوتی ہے, اور دوسری عید فرشتوں کی لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے. یعنی حضور نے ساری باتیں ہمیں کھول کھول کر بیان کر دی کہ یہ جو رات ہے یہ بڑی بابرکت رات ہے. اور آخری بات وہ یہی فرمایا کہ اس کیونکہ ابھی چند دن باقی ہیں تو میں نے پہلے یہ موضوع اس لیے رکھا کہ ہم اس پر عمل پیرا ہوں. جیسے ہی چاند نظر آ جائے تو ہم اس کی حساسیت کو سمجھتے ہوئے, کہتے ہیں بندہ نہ سنے تو بندہ تھوڑی سی نرمی کر دیتا ہے. جب اسے پتہ چل جائے کہ یار رات کی یہ برکت ہے, دن کی یہ برکت ہے, روزے کا اتنا ثواب ہے, تو پھر بندہ ڈبل کوشش کرتا ہے. کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو 15 شعبان کی رات ہے اللہ سب کو بخش دے گا. سبحان اللہ. کچھ بندے ایسے ہیں فرمایا جو اس رات میں بھی نہیں بخشے جاتے. ایک جو سود کھاتا ہے, سوچئے گا بینک میں کون سا اکاؤنٹ ہے, پیسوں کو نہیں ایمان کو بچانا ہے, مر جانا ہے. اگر حرام کے ہوئے تو پھر کیا فائدہ. ہمیں اپنے اکاؤنٹ پر غور کرنی ہوگی, میرا اکاؤنٹ بینک میں کون سا ہے, کہیں اس میں سود کے پیسے تو نہیں آ رہے, میں فائدے کی بجائے اپنا نقصان تو نہیں کر رہا, میری اولاد کو کہیں کھا تو نہیں رہی. اگر 99 روپے حلال کے ہیں, ایک بھی حرام نہ رڑ گیا تو سارے ضائع ہو جائے. غور کیجیے گا اپنے اکاؤنٹ پر. فرمایا اس رات میں سود کھانے والا نہیں بخشا جائے گا, والدین کو ستانے والا نہیں بخشا جائے گا, اور زنا کرنے والا فرمایا وہ بھی اس رات میں نہیں بخشا جائے گا. اور فرمایا رشتے داریاں تعلق کو توڑنے والا بھی اس رات میں بخشا. تو ابھی ٹائم باقی, کوئی بھی ناراض ہے تو اس رات سے پہلے اسے فون کر لیجیے, سوری کر لیجیے. انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں اس بابرکت مہینے کی خوب برکتیں حاصل